ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ محمد. فاتحہ. ایک رباعی سماعت فرمائیں گے. تباہ کی آسودگی دل کا اجالا چاہیے، تباہ کی آسودگی دل کا اجالا چاہیے، فکر کو غم کے سجل سانچے میں ڈھالا چاہیے، خود اٹھا لیتا ہے ہر مصرے کو سامع کا خلوص، مرثیہ نازک سی شے ہے سننے والا چاہیے. ایک سلام سمجھ. دریا کے ہے اس پار تو اس پار لگے ہے، دریا کے ہے اس پار تو اس پار لگے ہے، رف رف کی طرح شیر کی رفتار لگے ہے، پہچان لو میں شیر الہی کا پسر ہوں. میر انیس کا مشہور مرثیہ سماعت فرمائیں گے آپ حضرات. جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حزیں ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور، اور جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، زہرا کے اختروں سے زمیں آسماں ہوئی، غازی جدھر چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، سب عرض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، اور ایسا مکی ملا کہ رفیع المکاں ہوئی، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا. کہ ہم مجھ پر ہے وہ جو مہرے صلوات پڑھیں. کہتی تھی اسما سے زمین فلک حشم، کیوں آج مرتبے میں زیادہ ہے تو، ہم مجھ پر
ہے سر بسر، جلدی ہوا نے جا کے یہ دریا کو دی خبر، آیا تیری کچھار میں مختار خشک و تر، جب تک وہ بحر فیض برائے وضو بڑھے، بڑھ کر قدم تو لے کہ تیری آبرو بڑھے۔ ساحل پہ ہوں گے جلوہ نما اب امام دہر، دریا دلی کا ہوگا تیرے شور شہر شہر، یہ سن کے بے قرار ہوئی القما کی نہر، سر کو خدم کیے ہوئے دوڑی بریک لہر، آمد سنی جو سبت رسالت پناہ کی، اور ساحل سے آنکھ پڑی ایک ایک حباب کی۔ تو بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمیں ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، اب پایا در مراد بڑی خواہ چھان کے۔ تو اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو قیام، اب بستر لگاؤ شوق سے اس سرز پاک پر، ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، سجدے کریں گے جس پہ ملک وہ زمیں یہ ہے، جس پر خدا ہے نقش شفا وہ نگی یہ ہے، بطحا یہ ہے مدینہ ارباب دین یہ ہے، کعبہ یہ ہے نجف یہ ہے خلد بری یہ ہے، تھی اس زمیں کی قدر رسولان پاک کو، آنکھوں سے سب لاتے ہیں یا کی خاک کو۔ تو اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سربلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور تائی غضب کی ہے۔ تو روتے ہوئے وہاں سے بڑھے آپ چند گام، گویا زمین کی سیر کو ترا مہے تمام، انجم کی طرح گرد تھے حیدر کے لالا فام، شکلیں وہ نور کی وہ تجمل وہ احتشام، اور زلفیں ہوا میں اڑتی تھیں ہاتھوں میں ہاتھ تھے، لڑکے بھی بند کھولے ہوئے ساتھ تھے۔ تو صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بولے یہ ہاں جوڑ کے عباس نامور، خیمہ کہاں بپا ریا شاہ بحر و بر، ایزا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں تازگی میں گلوں سے زیادہ تر، کب سے ہماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے، اور گرمی کے مارے دم ہیں سبوں کے گھٹے ہوئے۔ تو کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہاں خیمہ کرو بپا، پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا، حاضر ہے جان نثار امام غیور کا، اب برپا کہاں ہو خیمہ حضور کا۔
تو بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبزہ زار، ہر جاں مسافروں کا نگہباں ہے کردگار۔ مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو۔ تو دستے ادب کو جوڑ کے اس شیر نے کہا، تشویش کچھ نہ کیجیے اے بنت مرتضیٰ، ہر چند مسئلہ میں کیا اور عقل کیا، لیکن رائی سے بہتر نہیں ہے جا۔ مہر فاطمہ میں ہے یہ وہ ہے، کرمی میں آب حیات ہے۔ حضرت کے حکم کے جانثار ارشاد یہ ہوا کہ دیا تم کو اختیار۔ آیا حضور سبت پیمبر وہ ذی وقار کی عرض، خیمہ نہر پہ کرتا ہے خاکسار، اترے یہی یہ مرض رسول ہے، بولا وہ بحر فیض کہ اچھا قبول ہے۔ تو یہ سن کے خادموں کو پکارا وہ محجبی، فراش آ کے جلد مصفا کریں زمین، حاضر ہو آپ پاش محل دیر کا نہیں، یا ہوگا خیمہ حرم بادشاہ دی، جلد ان کو بھیجو لوگ جو ہیں کاروبار کے، لے آؤ اشتروں سے قناتے اتار کے۔ صلوات پڑھو۔ تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس ذی وقار، ناگاہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رائت سیاہ و سرخ نظر آئے تین چار، مڑ کر کہا حبیب سے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی یہ شام کے لشکر کا طور ہے۔ تو بولے ملازموں سے یہ عباس با وفا، دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا، آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا، کہہ دو کہ اہل بیت کے خیموں کی ہے یہ جا، لازم رسول زادیوں کا احترام ہے، اترے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے۔ تو اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہیں اتریں سپاہ شام، چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے خیام، لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر۔ تو ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخل ہے شمر کی خبر، سن کر ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے دیکھ کے قبضے پہ کی، کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے، نکلا ڈگارتا ہوا سیغم کچھار سے، غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برخدم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، گر فوج خاہرہ کی آمد تو کیا ہے غم، کٹ کر گرے ہیں سر وہیں جس جا جمع قدم، ببرے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی۔ صلوات پڑھ محمد صلوات پڑھ۔ تو تم کون ہو؟ حسین ہے مختار، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ بحر و بر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو ادھر، شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر، سب خط کسی پہ ہم نہیں کرتے میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ تو کیا سر پہ موت آئی ہے، بس سامنے سے جاؤ، فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ، دعویٰ جو ہے کچھ سپاہ گری کا اگر تو آؤ، بیٹا رحیم کا ہوں مجھے غیظ میں نہ لاؤ، تلوار ادھر کھچی کہ ادھر کھیت پڑ گیا، پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر میں بگڑ گیا، ہم شیر ہیں قسم اسد کردگار کی، رکھتے ہیں نانوں
ذوالفقار کی، ساقی نہ اصلیت نہ حقیقت ہزار کی، تو کہ یہ کیا مجال کسی نابکار کی، گرجیں ابھی تو رات ہیں، برسیں تو ابر ہیں، ایک ہم بہت ابھی ایسے حصبر ہیں۔ تو الٹی جناب تو عرض و سما کو ہم تو بالا کریں ابھی، جو سرکشی کرے اسے پیاسا کریں ابھی، اس سرزمیں کو خون کا دریا کریں ابھی، اور ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی، بولے کوئی تو سر سے تو نسخہ جدا کریں، خیمہ بپا نہ ہو تو خیامت بپا کریں۔ تو الٹی جناب قاسم مستر نے آستیں، قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بڑھے برے حزین، بولے پکڑ کے نیمچے زینب کے محجبیں، شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی، کہہ دیں تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں، تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں۔ تو آگے تھے سب کے حضرت عباس ذی حشم، بڑھ بڑھ کے روکتے تھے دلیروں کو دم بدم، جو ادھر تولتے تھے بانی ستم، کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم، لرزاں تھا روبے حق سے ہر ایک نابکار کو، روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو۔ تو محمل سے منہ نکال کے فضا نے یہ کہا، بلوا کے نارے نہر ہے اے بنت مرتضیٰ، نیزے بڑھا بڑھا کے ہٹاتے ہیں اشیاء، قبضے پہ ہاتھ رکھے ہیں عباس باوفا، کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، سب دشت کوچتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو۔ تو زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال، ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال، کہہ دے کوئی کہ اے اسد کبریا کے لال، غربت بے ابن کہ تم کرو خیال قربان ہو گئی، نہ لڑائی کا نام لو میں ہاتھ جوڑتی ہوں، کہ غصے کو تھام لو تو لڑنے کو درمیان سے کھینچو گے تم، مگر محمل سے گر پڑوں گی زمین پر میں ننگے سر، عباس تم تو کوثر کے ہو پسر، یہ نہر کیا ہے جس کے لیے رنج اس قدر، مر جاؤں گی سفر میں جو بچھڑوں گی بھائی سے، جنگل مجھے پسند ہے گزری ترائی سے، تو صدقے تیرے جلال کے اے میرے آفتاب، یاد آ گیا مجھے اسد اللہ کا تاب، تم سے مقابلے کی جہاں میں کسے ہے تاب، جعفر ہو دبدبے میں شجاعت میں بوتراب، یہ کیا ہے تم تو سدھے سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ تو آقا نے دی جب اپنے سرے پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، پر تھی شکنجبی پہ نہ ہوتا تھا غیظ کم، چپ ہو گئے قریب جب آئے شہ امم، گردن جھکا دی تان ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے۔ تو گردن میں ہاتھ ڈال کے حضرت نے یہ کہا، کیوں کانپتے ہو غیظ سے بھائی، یہ کیا لو اب اٹھا لو تیغ اس سے پر تم پہ میں فدا، دریا کو تم تو لے چکے اے میرے میلخا، وہ شعر ہو کہ دھاک ہے ساری خدائی میں، اور دیکھو کوئی تمہارے سوا ہے ترائی میں، وہ شعر ہو کہ دھاک ہے ساری خدائی میں، دیکھو کوئی تمہارے سوا ہے ترائی میں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض، وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِعُيُوبِ النَّاسِ فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِعُيُوبِ نَفْسِكَ۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ عرض کیا جائے، اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ سامنے جو بھی افراد بیٹھے ہیں یقیناً مختصر سا مجمع ہے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو علم اور تجربے میں ہم لوگوں سے کافی زیادہ آگے اور بہتر ہیں، اور جب ایسے مقام پر گفتگو کرنا ہوتا ہے تو علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ علم کے دریا سے نکلے غوطزن گوہر بدست، علم کے دریا سے نکلے غوطزن گوہر بدست، و محرومی خزف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ تو یہ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اور یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں مولا کائنات کے قول ہی کی روشنی میں کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے عرفت اللہ بفسخ العزائم، کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے خدا کو پہچانا۔ اکثر ہوتا ہے ہمارا ارادہ کچھ ہے، آپ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، دنیا اپنے اپنے حساب سے ارادے کیے رہتی ہے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد۔ جن حالات میں اس سال مجالس برپا رہے ہیں، یقیناً جو لوگ ان مجالس کو برپا کر رہے ہیں، جو لوگ شرکت فرما رہے ہیں بہت ہی محدود پیمانے پر، وہ سبھی حضرات لائق تعظیم ہیں، لائق ستائش ہیں، لائق احترام ہیں، کیونکہ پابندیاں مختلف دور میں رہی ہیں اور مختلف وجوہات کی وجہ سے رہی ہیں۔ آج کل ظاہر سی بات ہے حالات سازگار نہیں ہیں، وبائی مرض ہے، اور جس کی وجہ سے ہم سب کو احتیاط کرنا ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں، جہاں کا درس ہی یہ ہے کہ تمہیں صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد، جہاں کا درس ہی یہ ہے کہ ہمیں پہلے دوسروں کی زندگی کا خیال رکھنا ہے، ہمیں پہلے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنا خیال رکھنا ہے۔ نہ ہم دوسرے کی جان کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں اور نہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت بھی لازم ہے اور دوسروں کا خیال بھی ضروری ہے۔
یہی درس اہل بیت بھی ہے، یہی درس انسانیت بھی ہے، اور یہی ہمیں اس عزاداری اور کربلا نے سکھایا بھی ہے۔ کربلا جان دے تو دیتی ہے، لیکن درس یہی ہے کہ لوگوں کی جان بچانا ہے، انسانیت پر کوئی حرف نہیں آنے دینا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والا۔ لہٰذا جو بھی پابندیاں ہیں، جو بھی اصول ہیں، جو بھی ضوابط ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں عزاداری کو برپا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے حالات ہمیں روڈ پر نہ نکلنے دیں، ہو سکتا ہے حالات کی وجہ سے ہم جلوس کی شکل میں، بہت زیادہ مجمع کی شکل میں عزاداری نہ کر پائیں، حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روڈ پر نہ نکلیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو نہ نکلنے دیں۔ جو مآل مجلس ہے وہ ایک آنسو ہے جو ہمیں جنت لے جائے گا، اور اس ایک آنسو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ملئ عام میں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہجوم کے درمیان ہوں، بلکہ ہمارے دل، ہمارے نفوس اور ہمارے جذبے کو دیکھا جاتا ہے۔ اپنے جذبے کو پاک و پاکیزہ رکھیے، انشاءاللہ اس سال بھی جتنا بہتر طریقے سے ہو سکے ذکر حسین کرتے رہنا چاہیے، اور اس ذکر کو مختلف پلیٹ فارم سے، بھلے ہی ہم گھروں پہ ہیں لیکن ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے ذکر کو نشر کیا جائے، اس ذکر کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جتنا زیادہ آپ اہل بیت کے مقصد کو، اہل بیت کے پیغام کو اور عزاداری کے مقصد کو عام کرتے چلے جائیں گے، وہ اتنا زیادہ آپ کربلا اور عزادار اور امام حسین علیہ السلام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہم دوسروں کو کربلا کا پیغام پہنچائیں گے، ہم بھی کربلا سے قریب ہوں گے، اور جو دوسرے سننے والے ہیں وہ بھی کربلا سے قریب ہوں گے۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ جب عزاداری اس طریقے سے ہوتی تھی کہ جو محدود پیمانے پر صرف سامنے ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی، تو وہاں وہی لوگ سنتے تھے جو فرش عزا پر آتے تھے، لیکن آج خداوند عالم نے ہمیں وہ پلیٹ فارم عطا کیا ہے کہ جو نہیں بھی آتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرش عزا پر ہوتا کیا ہے، تو وہ اس ذریعے سے یہ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم ایام عزا میں کس طرح سے انسانیت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، کس طرح سے کربلا کے پیغام کو عام کرتے ہیں، کس طرح سے ہم انسانیت کی بقا کی گفتگو کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد۔ وہ اور بات ہے کہ دنیا نے ہر دور میں چاہا ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی خواہش یہ رہی ہے کہ یہ ذکر نہ ہونے پائے، اور اسی لیے جہاں ذکر کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں عزاداری کی باتیں آتی ہیں، جیسے ہی فصل عزا آتی ہے ویسے ہی ایک طرف فتووں کا ہجوم نظر آتا ہے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، عزاداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کا غم نہیں منانا چاہیے۔ عزیزوں، اگر آپ دیکھیے پوری دنیا میں، اگر آپ مطالعہ کیجئے، جہاں بھی، چاہے وہ اسلام کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، یہاں تک کہ اگر دین کو بھی نہیں ماننے والے ہیں، یہ جو جنوبی کوریا ہے، شمالی کوریا، جس کے بارے میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اکثر، وہاں جہاں مذہب کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، ایک عالم دین نقل کرتے ہیں، وہاں کوئی گیا ایک میوزیم میں، صلوات پڑھتے ہیں پر محمد علیہ، ایک میوزیم میں وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ میوزیم جو امریکہ سے جنگ ہوئی تھی تو یادگار کے طور پر وہاں پر بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، وہیں اسی میوزیم میں ایک جلا ہوا درخت کا کچھ حصہ رکھا ہوا تھا۔ تو انہیں حیرت ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، میوزیم میں ایک درخت کے جلے ہوئے ٹکڑے کو رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، اور یہ ذہن میں رہے کہ وہاں اکثر وہ لوگ ہیں جو لامذہب ہیں، جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، جو کسی دین کو نہیں مانتے ہیں۔ اب وہ لوگ ایک درخت کے ٹکڑے کو رکھے ہوئے ہیں، سوال کیا کہ کیا وجہ، جلی ہوئی لکڑی یہاں پر کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے کچھ فوجی اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب حملہ تو وہ بم جو فوجیوں پہ گرنا چاہیے تھا وہ اس درخت پر آ کر گرتا ہے، یہ درخت جل جاتا ہے لیکن ہمارے فوجیوں کی جان بچ جاتی ہے۔
ہم نے اس لیے درخت یہاں پہ رکھا ہے کیونکہ اس درخت کی وجہ سے ہمارے فوجیوں کی جان بچی ہے. یعنی وہ لوگ جن کے یہاں مذہب بھی نہیں ہے وہ یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بھلے ہی وہ بے جان کیوں نہ ہو، اگر جان بچانے کا سبب بن جائے تو اسے بطور یادگار میوزیم میں رکھنا چاہیے، اسے دوسروں کو دکھانا چاہیے، اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا چاہیے. یہاں تو صرف چند فوجیوں کو بچایا گیا ہے اور اس میں کوئی آمدن بھی نہیں بچایا گیا ہے. لیکن جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو یہاں قربانی دے کے چند لوگوں کو نہیں بچایا گیا ہے، پوری انسانیت کی بقا کربلا سے ہے، دین اسلام کی بقا کربلا سے ہے، یہ نعرہ تکبیر کی صدا کربلا سے ہے. لہٰذا جہاں انسانیت ہے وہاں حسین کا ذکر ہوگا، جہاں نعرہ تکبیر ہے وہاں صدائے یا حسین کی سنائی دیں گی. جہاں بھی انسانیت دلوں میں پائی جائے گی اس دل میں حسین ضرور پائے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اس دل میں حسین ضرور پائے جائیں گے. ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ گزر گئے ہیں، آپ یہ جو کمیونسٹ ہیں دیکھیے، آپ مجسمے لگاتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے اور یہ دنیا جو کچھ بھی ہے وہ نیچر کی دین ہے، مادے کی دین. اگرچہ یہاں پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو، اس پورے سسٹم کو، اس پوری کائنات کو خلق کرنے والا وہ نیچر، وہ مادہ ہے کہ جس کے اندر عقل و شعور نہیں پایا جاتا ہے، تو آپ یہ مان لیجئے کہ اس دنیا کو خلق کرنے والا جو مادہ ہے اس کے اندر بھی عقل و شعور تھا. اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اس نیچر میں عقل و شعور ہے تو پھر اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. خدا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے اور جس کے پاس عقل و شعور ہے. کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو جن کے پاس ذرا سے عقل و شعور پایا جاتا ہے انہیں خلق کرنے والا کوئی ایسا ہے جس کے پاس خود ہی عقل و شعور نہیں ہے، تو یہ گفتگو شعور سے عاری نظر آتی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. تو وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان کے ہاں کوئی مقدس ہستی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے لوگوں کے مجسمے جگہ جگہ نصب کرتے ہیں. لینن کا مجسمہ ہو، مارکس کا ہو، کسی کا بھی ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے خاص افراد گزرے ہیں ان کی یاد باقی رہے. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس ذکر کو ہم جتنا زیادہ عام کر سکتے ہیں عام کیا جائے، اس ذکر کو ہم جتنا زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچایا جائے. لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جو گزر گیا سو گزر گیا، اس کا ذکر کیا کرنا. یہاں تک کہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے. جب تک تھے تب تھے، اب چلے گئے تو پھر ان میں اور ایک پتھر میں کوئی فرق نہیں. جب عقلوں پہ پتھر پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسی ہی گفتگو کہ اگر چلے گئے تو پھر وہ ایک پتھر کی طرح ہیں، ان کی گفتگو نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ قرآن نہیں دیکھتے ہیں. اس قرآن میں کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سلام علی ابراہیم. اگر جو چلا گیا ہے وہ لائق تذکرہ نہ ہو تو پھر اس کو سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر جو چلا گیا ہے وہ لائق نہیں ہے تو جناب مریم کو سلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ قرآن نے کرنے والوں کو سلام کر کے یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں تمہیں ان کا نام بھی لینا ہے، ان کا ذکر بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر اچھے لوگوں کا ذکر کرو گے تو تم خود بھی اچھے بنتے چلے جاؤ گے. اگر برے افراد کا تذکرہ ہوگا، اگر غلط لوگوں کی باتیں ہوں گی تو ہم ان غلط لوگوں کی باتیں کر کے ان کا تذکرہ کر کے ان کا ذکر کر کے ہم ان کے راستے کی طرف مائل ہو جائیں گے. لیکن اگر اچھے لوگوں کی گفتگو ہوگی تو ہمارا راستہ بھی اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے. اسی لیے جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو مقام تربیت میں والدین سب سے پہلے یہی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تمہیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، برے لوگوں کے ساتھ سے دور رہنا ہے. بس یہی اصول اپنا لینا چاہیے. جو برے لوگ ہیں ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر صبح شام کیا جائے. صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد.
یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اندر بہت کچھ سیکھنے کے جذبے بیدار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی اس میدان میں ہیں کہ چونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ ذکر ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں عزیزوں، جس ملک ہندوستان میں ہم ہیں، ابھی 15 اگست کی تاریخ گزری ہے جب ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے۔ یہ ملک جب آزاد کیا گیا ہے، اس ملک کو جس شخصیت نے آزاد کیا ہے، مہاتما، وہ بھی یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے نگاہوں میں کربلا والوں کی قربانی نہ ہوتی تو ہم ہندوستان کو آزادی نہیں دلوا سکتے تھے۔ یعنی انگریز جیسے ظالموں سے ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے گاندھی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کربلا سے مدد ملی ہے، ہمیں حسین سے مدد ملی ہے۔ تو جب اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد ایک کربلا ہندوستان جیسے ملک کو آزاد کر سکتی ہے، تو وہ قوم جو ساری زندگی حسین کا نام لیتی ہے، صحیح سے ذکر کر لے کربلا کا، صحیح سے تذکرہ کر لے امام حسین علیہ السلام کا، تو پھر اسے تمام قید و بند سے آزادی مل جائے گی۔ اور جب آزاد قوم ہو جاتی ہے تو وہ سر جھکا کے نہیں جیا کرتی ہے، سر اٹھا کے جیتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دور حاضر میں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں، حالات بڑے سخت ہیں، لوگ حکمراں بہت ظالم ہیں، یہاں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ظلم ہے ہر طرف، ہماری باتیں سنی نہیں جاتی ہیں، مظلوموں کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ نہیں عزیزوں، یہ جو بھی دنیا میں مختلف جگہوں پہ سسٹم چل رہے ہیں، ہمارے ہندوستان ہو یا جہاں بھی ہو، پھر بھی اس میں پبلک چنتی ہے لوگوں کو۔ لیکن جو شاہی گزری ہے، شاہی میں پبلک کو کوئی اختیار نہیں تھا، جو بادشاہ ہے اس کے نسل میں جو اگلا آئے گا وہ بادشاہ ہوگا۔ ایک ظالم ہے، دوسرا اس سے بڑا ظالم ہے، اور ان کے ہاں اصول یہی تھا کہ لوگوں کو جتنا زیادہ ہو سکے دبایا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے محروم کیا جائے، جتنا زیادہ یہ دبے کچلے رہیں گے وہ اتنا ہی زیادہ یہ ہمارے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ کریں گے۔ یہ آج کی بات ہے، بہت وقت نہیں گزرا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب کربلا ہو تو یہ دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگ کیسے ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ اگر کربلا رچ اور بس جائے کسی قوم میں، تو پھر یہ کربلا ان دبے اور کچلے ہوئے مظلوم لوگوں کو کس طرح سے بہادر اور شجاع بنا دیتی ہے، کہیں اور کی مثال نہیں دینا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آج سے 40 سال پہلے کے ایران کو دیکھ لیجئے۔ اس ایران میں کیا تھا؟ ہر طرف شاہی ہے، ایسی شاہی جو سینکڑوں سال پر مشتمل ہے، لیکن اس شاہی کو کس نے اس دنیا سے مٹا دیا؟ ایک ایسا شخص جس نے حسین کا نام لیا، جس نے کربلا کا نام لیا، جس نے یہ اعلان کیا کہ ماں ہر چداریم از محرم و سفر اس، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کا دیا ہوا ہے۔ محرم اور سفر نے امام خمینی آپ کو کیا دے دیا؟ کہا محرم اور سفر ہی کی وجہ سے یہ جو دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگ تھے، ان کے اندر ہم نے انقلاب پیدا کیا، ان کے اندر ہم نے شعور پیدا کیا، ان کے اندر ہم نے جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ سینکڑوں سال سے دبے ہوئے تھے، انہیں کربلا نے اس لائق بنا دیا کہ انہوں نے سینکڑوں سال کی شاہی کو نیست و نابود کر کے یہ اعلان کیا کہ جہاں دلوں میں حسین ہوتے ہیں وہ قوم کسی کی غلامی نہیں کرتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ جہاں دلوں میں حسین ہوتے ہیں وہ قوم کسی کی غلامی نہیں کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ظالم کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ظالم کتنا بڑا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ کون سی پاور ہے۔
اس کی آزاداری نہیں ہے. یہ جو ہو سکتا ہے جب میزان پر اس کی آزاداری لی ہے تو وہ ایک اکیلا جس نے آزاداری کی ہے، ہم ہزاروں کی اس کی آزاداری بھاری ہو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نے مجلس اس لیے کی ہو کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، ہم نے مجلس اس لیے پڑھی ہو کہ لوگ آئیں اور کہیں کہ عاظم صاحب بہت اچھے خطیب ہیں، ہم نے اس لیے تبرک اچھا بانٹا ہو کہ لوگ آئیں اور تعریف کریں کہ بھائی عاظم صاحب بہت اچھا تبرک بانٹتے ہیں. لیکن وہ ایک اکیلا جو عزاداری کر رہا ہے وہ کسی اور کو دکھانا نہیں چاہتا ہے، وہ صرف عزاداری حسین کے لیے کر رہا ہے، جناب سیدہ کے لیے کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے عزاداری کر رہا ہے. لہذا عزاداری مجمع کی محتاج نہیں ہے، عزاداری روڈ پر نکلنے کی محتاج نہیں ہے. کبھی روڈ پر نکلنا عزاداری ہے، کبھی نہ نکلنا عزاداری ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ کب ہمارے نکلنے سے فائدہ ہے، کب ہمارے نکلنے سے مقصد شبیر آگے بڑھے گا، کب ہمارے نہ نکلنے سے مقصد شبیر آگے بڑھے گا. اسی لیے آپ اگر یہ بات نہیں سمجھے ہیں تو نہ کبھی آپ صلح حسن سمجھ پائیے گا، نہ قیام امام حسین سمجھ پائیے گا. ہمیشہ ذہن میں یہ سوال رہے گا کہ انہوں نے قیام کیوں کیا اور انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا. حالات کی نزاکتوں کو دیکھا جاتا ہے، کہاں صلح کر کے دین کو بچایا جا سکتا ہے، کہاں قیام کر کے دین کو بچایا جا سکتا ہے. ایک عزادار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی معرفت رکھے آپ عزادار ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں کہ جن کو ان کے عمل کی وجہ سے نہ صرف وہ بدنام ہوئے بلکہ پوری جماعت کو بدنام ہونا پڑا. اور یہ ایسی بدنامی ہوتی ہے کہ پھر آپ نے کتنی بھی تبلیغ کی ہو لیکن اگر بدنام کر دیا، لوگ طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں، غلطی چاہے بھلے ہی سامنے والے کی نہ ہو، لیکن ذرا سے موقع مل جاتا ہے تو لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں. لوگ باتوں کو کا بتنگڑ بنا کے پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں. لہٰذا ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں موقع نہ دیں. ایسا نہ ہو کہ کل وہ ہمیں نشانہ بنا لیں اور ہماری عزاداری کو نشانہ بنا لیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل کی وجہ سے کسی عزادار کی زندگی پہ حرف آ جائے، کیونکہ عزاداری اسی وقت ہوگی جب عزادار حیات رہیں گے، عزاداری اسی وقت ہوگی جب عزادار زندہ رہیں گے. لہذا مقصد یہ ہے کہ عزاداری ہمیشہ قائم رہے، اور ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ عزاداری کی بھی حفاظت کی جائے، عزادار کی بھی حفاظت کی جائے. صلوات پڑھ دیں والے محمد. لہذا ہمیں اس اہم ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے عزاداری میں کوئی کمی نہیں آنے دینا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو گائیڈ لائنز ہیں، جو ہمارے مراجع، یہ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود ساختہ ہیں. بعض لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا چاہتی ہے تو جیسا حکومت چاہتی ہے اس کے اعتبار سے گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اسی دربار میں سے ہمیں عزت ملنا ہے، اسی دربار میں ہمیں سرخرو ہونا ہے. تو ان کا دربار ہی الگ ہے، ان کی عزت ہی الگ ہے. جو ہم شرعاً اور عزاداروں کے نگاہ میں وہ عزت نہیں بلکہ ذلت ہے. اور اسی لیے نتیجہ بھی شاید یہی ہے کہ جو اتنے حالات خراب ہوئے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے اپنی کوئی عزت ہی نہیں رکھی. نتیجہ یہ پورے قوم کو بھی انہوں نے بے عزت کر دیا، کیونکہ ان کے ہاں اصل معیار عزت نہیں ہے، ان کے شخصی فائدے تھے. جہاں شخصی فائدے ہوں وہاں لوگ دین کی عزت داؤں پہ لگا لیتے ہیں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. لیکن جو ہمارے مراجع ہیں انہوں نے جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اس میں بہت چھوٹ ہے. ہر جگہ کے اعتبار سے انہوں نے جو اصول بیان کیے ہیں، جہاں بھی عزاداری آپ کو کرنا ہے آپ کو پورے احتیاط کے ساتھ، جہاں کہیں مرض بہت زیادہ پھیلا، ہو سکتا ہے کوئی بستی ایسی ہو جہاں کوئی مریض ہی نہ ہو، کوئی ایسا ملک ہو، کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں کوئی مریض نہیں ہے تو وہاں کے قاعدے الگ ہیں. لیکن جہاں پہ حالات زیادہ خراب ہیں وہاں زیادہ محتاط رہنا ہے، وہاں زیادہ خیال رکھنا ہے، اور خیال رکھتے ہوئے تمام احتیاط کے ساتھ عزاداری کرنا ہے. لیکن عزاداری کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. کہا دیکھو عزاداری بھی کرنا ہے، جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پہ اسے عام کیا جائے. اپنے بچوں کو تاکید کرو، گھر میں تاکید کرو کہ مجلسیں جب ہوں تو اسے بچے دیکھیں.
آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے باقاعدہ یہ تاکید کی ہے کہ جب مجلس ہو، لائیو نشر ہو، اچھے لوگوں سے مجلسیں پڑھوائی جائیں، اور بچوں کو تاکید کیجئے کہ بیٹھ کر وہ دیکھیں، سنیں، یعنی پیغام امام حسین پہنچتا رہے۔ جتنا ہو سکے جو اقوال ہیں انہیں جگہ جگہ دیواروں پر، گھروں میں، جہاں بھی اجازت ہو وہاں کربلا کے پیغام کو بینر کی شکل میں، پوسٹر کی شکل میں لگا دیا جائے۔ ہو ٹھیک ہے ہم جلوس لے کر نہیں نکلے، لیکن اگر امام کے اقوال لگے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہمارے جلوس سے زیادہ وہ اقوال کام کر جائیں، جب سامنے والا صرف ایک نگاہ دیکھے اور مولا کا قول نظر آ جائے۔ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فزیکلی ہم موجود ہیں کہ نہیں، ہمارا مقصد ہمارا موجود ہونا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر گوشے گوشے میں کربلا نظر آئے۔ اب یہ کربلا کیسے نظر آتی ہے؟ ہمارے جانے سے نظر آئے تو جائیے، اور اگر ہم بغیر جائے ہوئے بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں، حالات سخت ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم دوسرے ذریعے اپنا سکتے ہیں، تو اصل مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنا ہے، کربلا کو لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچانا ہے۔ آپ بس کربلا کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، پھر کربلا جانے اور امام حسین علیہ السلام جانے۔ پر محمد والے آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ اس کربلا کو لوگوں تک پہنچا دیجئے جو بھی شکل ممکن ہو، اور اس کے لیے تاریخ آپ کے سامنے، ایسا نہیں ہے یہ تو حالات خراب ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، احتیاط کرنا ہے۔ بہت سے ظالم لوگ تھے جنہوں نے عزاداری پہ پابندیاں لگائیں، لوگوں کو مجلسیں نہیں کرنے دی، لوگوں کو زیارت نہیں کرنے دی، لیکن کسی ظالم کے روکنے سے کیا عزاداری کم ہو گئی؟ کسی کی پابندی لگانے سے کیا کربلا کا نام لینا لوگ بھول گئے؟ نہیں۔ شاعر کہتا ہے، دادابا مرحوم کا شعر ہے کہ دنیا ہے پست، نام ہے اونچا حسین کا۔ دنیا ہے پست، نام ہے اونچا حسین کا، تا بام عرش بول ہے بالا حسین کا۔ تا بام عرش بول ہے بالا حسین کا، نقارے فوج شام کے خاموش ہو گئے۔ نقارے فوج شام کے خاموش ہو گئے، بجتا ہے اب زمانے میں ڈنکا حسین کا۔ بجتا ہے اب زمانے میں ڈنکا حسین کا۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو کسی نہ صورت میں عام کرنا ہے، اور اگر آپ اس ذکر کو عام کرتے ہیں، اس ذکر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بس آخری بات اور ربط مصائب، بعض واقعات ملتے ہیں تاریخ میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ذکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کیوں یہ عزاداری پہ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیوں روایتیں ہیں اتنی زیادہ گریے کے بارے میں۔ ایک عالم دین تھے، وہ ہر شب جمعہ جا رہے تھے مسلسل 39 شب جمعہ سے زیارت کے لیے۔ تو یہ تھا کہ اگر 40 دن تک کوئی زیارت کے لیے مسلسل جاتا ہے تو اس بیچ میں امام زمانہ سے ملاقات ہو جاتی، تو ان کے دل میں یہ خیال تھا۔ اور جب یہ کربلا کی طرف بڑھتے تھے تو یہ بھی ان کے ذہن میں خیال تھا اس دن کہ یہ ہر قدم پر اتنی جزا کیوں، کہ میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہوں مثلا جنت کا ثواب مل رہا ہے، ایک قدم آپ زیارت کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں، نہ جانے کتنا ثواب نامے اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ آخر اتنا ثواب ہے کیوں؟ راستے میں انہیں ایک خوبرو اور خوبصورت جوان ملا، اس نے خیریت پوچھی اور پھر کہا آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں؟ کہا نہیں کوئی سوال ہو تو پوچھیے۔ کہنے کے ذہن میں بس ایک خیال آیا تھا کہ آخر ہر قدم پر کربلا کی زیارت کرنے کے لیے جب آدمی قدم اٹھاتا ہے اتنا ثواب کیوں؟ حسین پہ آدمی گریہ کر رہا ہے، اس گریہ کے بدلے میں جنت ملی، آخر اتنا ثواب کیوں ہے ہر قدم کے بدلے میں؟ اور دوسرے یہ کہ میں اتنے دنوں سے عمل کر رہا ہوں اور ابھی تک ہمیں امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد اس جوان نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا ایک واقعہ ہے اور پھر آپ فیصلہ کیجئے گا۔ کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرتے ہوئے جنگل میں گم ہو گیا، صحراؤں کی طرف نکل گیا، صحرا میں، اور بھوک اور پیاس سے اس کی عجیب حالت تھی، ایسا لگتا تھا کہ بس اب اور تب اس کی جان نکل جائے گی۔ اس صحرا میں اسے ایک بوڑھی عورت کی جھوپڑی نظر آئی، وہ وہاں گیا۔ وہ اس بوڑھی عورت کا جو کل سرمایہ تھا صرف ایک بھیڑ تھی۔ اس نے بادشاہ کو پیاس لگی تھی، اپنی بھیڑ کا جو دودھ تھا اس نے وہ پلایا۔ اس نے کہا مجھے بھوک مارے ڈالتی ہے۔
اس نے اس گوسفند کو ذبح کیا مہمان کے لیے، اور اسے جو اپنا کل سرمایہ تھا وہ اسے کھلا دیا اور اس کی جان بچا لی۔ بادشاہ نے پھر سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، بادشاہ نے کہا بھائی میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، تمہیں جو بھی خواہش ہو مجھ سے بیان کرو۔ تو اب اس نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، بتاؤ مجھے اس کے بدلے میں کیا دینا چاہیے؟ تو کسی نے کہا اس نے 1 بھیڑ آپ کے لیے ذبح کی ہے، آپ اس کو 10 بھیڑ دے دیجئے مثلا۔ کسی نے کہا آپ اس کو کچھ اور مزید جانور دے دیجئے، کچھ زمینیں دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں تب بھی میں نے اس کا بدلہ نہیں چکایا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اس نے اپنی کل کائنات میری زندگی بچانے کے لیے لٹا دی۔ کہتے ہیں اے شیخ، امام حسین علیہ السلام کا خدا سے معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ حسین نے اپنی کل کائنات لٹا دی تاکہ خدا کا نام باقی رہے، خدا کا دین باقی رہے۔ اب عام آدمی اگر دے گا، جس کے پاس کمی ہے وہ دینے میں سوچے گا کہ کیا دیں اور کیا نہ دیں، لیکن اگر خدا کو دینا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کیا دیں اور کیا نہ دیں، بلکہ خدا یہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح سے ہمارا بندہ اس لائق بنے کہ ہم اس کے اوپر پوری دنیا لٹا دیں۔ لہٰذا اگر نعمتوں میں زیادتی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ حسین نے اپنی جس کے لیے کل کائنات لٹا دی ہے، اب اس کے دائرہ اختیار میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے بندے کو عطا کر سکتا ہے۔ اب ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا خدا ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ لہٰذا عزیزوں اتنا اجر ہے، کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سوچئے آج جن حالات میں یہ مجلس ہو رہی ہے، آج پہلی محرم ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حالات کی وجہ سے اپنے وطن نہیں جا پائے۔ وطن نہیں جا پائے، کیوں نہیں جا پائے ہیں؟ حالات خراب ہیں، بیماری آزاری کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ اپنے وطن نہیں جا پائیں۔ لیکن آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ تم عزاداری کرنے اپنے وطن نہیں آ پائے تو تمہاری کیفیت کیا ہے، تو بہت سے لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوں گے کہ ہم اس سال اپنے وطن عزاداری کرنے کے لیے نہیں جا پائے۔ ہمارے وطن کی کیا حیثیت ہے، ہمارے وطن کا کیا مرتبہ ہے، ہمارے وطن کا کیا مقام ہے، لیکن ہم اگر اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں وطن بہت یاد آتا ہے۔ وطن کی یاد ہمارے آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس حسین کے بارے میں کہ جسے اپنے اس وطن کو چھوڑنا پڑا جہاں ایک طرف ماں کا مزار ہے، دوسری طرف نانا کا مزار ہے۔ حسین نے اس وطن کو کس عالم میں چھوڑا ہے۔ حسین جب رخصت ہوئے ہیں اس وطن سے تو عجیب حالت ہے، عجیب کنڈیشن ہے۔ حسین جاتے ہیں، امام حسین اپنے نانا کے مزار پر بھی گئے ہیں، اپنے ماں کے مزار پر بھی گئے ہیں، لیکن ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جب جناب سیدہ کا آخری وقت تھا، بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا ہے، جب امام حسین رخصت آخر کے لیے گئے ہیں، سارے بچے ہٹ گئے، امام حسین نہیں ہٹتے ہیں۔ ایک بار امام حسین نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اپنے کلیجے سے نہ لگا لیں۔ ایک بار بند کفن ٹوٹے ہیں، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، حسین کو اپنی آغوش سے لگا لیا۔ میرا دل کہتا ہے جب حسین کربلا کے لیے نکلے ہوں گے ایک بار پھر اپنی اماں کے قبر پر گئے ہوں گے، اے اماں اب تو تیرا حسین پلٹ کر نہیں آئے گا، ایک بار اور کلیجے سے لگا لے۔ ہاں شاید جناب سیدہ نے اپنے کلیجے سے لگایا ہو، قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے ہوں، اے بیٹا حسین تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ یہ تمہاری دکھیاری ماں بھی رہے گی۔ ہاں حسین آج کربلا کی راہوں میں ہے، ابھی 2 محرم نہیں آئی ہے، حسین آج کی تاریخ میں کربلا کے راستے میں تھے، ابھی حسین کربلا سے نزدیک پہنچتے ہیں کہ کوئی ایک سنانی لے کر آتا ہے۔ یہ سنانی کیا ہے؟ اے حسین تمہارے سفیر کو قتل کر دیا گیا، تمہارے سفیر کو شہید کر دیا گیا۔ ایک بار حسین نے جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر سنی، ان کے بچوں کی شہادت کی خبر سنی، تو ایک بار آپ نے ان کے بھائیوں کو بلایا کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا مولا ہم آپ کے ساتھ جان دے دیں گے۔ پھر حسین نے یتیم مسلم کو آواز دی ہے، اپنے پاس بیٹھا لا
کیا ہے؟ محبت کا سلوک کرنا شروع کیا، شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، مولا آپ محبت کا سلوک کیجئے، آپ شفقت کا سلوک کیجئے۔ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے ساتھ یہی سلوک روا ہے، لیکن مولا ذرا خیال رکھیے گا کہ اس منظر کو کہیں سکینہ نہ دیکھ لے۔ ارے 4 سال کی بچی یہی سمجھے گی جب کسی کے بابا مر جاتے ہیں، جب کسی کے بابا شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن ہائے رے کربلا، ہائے رے عاشورہ، ادھر حسین شہید ہوئے، ہاتھ بڑھتے ہیں لیکن تماچے مارنے کے لیے، ہاتھ بڑھتے ہیں خیموں میں آگ لگانے کے لیے۔ ارے اشقیاء آگے بڑھے دلاسا دینے کے لیے نہیں، سکینہ کے گوشوارے چھیننے کے لیے۔ ارے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہیں، کان کی لووں سے خون جاری ہے۔ دکھیاری بچی کبھی نشیب کی طرف دیکھتی ہے، کبھی دریا کا رخ کرتی ہے۔ اے میرے بابا میری مدد کو آئیے، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی اس مجلس میں موجود ہیں، جو لوگ بھی ان مجالس کے بانی ہیں، ان تمام لوگوں کے خانوادے کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، بالخصوص امسال جن لوگوں کو عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، بار الہ حالات کو سازگار فرما، ہمیں عزاداری کا اور بہتر طریقے سے عزاداری کو کرنے کا موقع عنایت فرما۔ بار الہ جو بھی دہشت گرد طاقتیں ہیں، بار الہ اگر وہ قابل اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر وہ لائق اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ان تمام طاقتوں کہ جو سرپرست طاقتیں ہیں، جو شیاطین اکبر ہیں، بار الہ انہیں نیست و نابود فرما، ان کے شر سے تمام انسانیت کو نجات دلا۔ بار الہ ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم ضعفاء الفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم نسم النفوس، السلام علیکم صلی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امن الانس والجان، السلام علیکم امن من هذا اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وجعل اللہ من آذانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔